اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سیریز کو کمپلیٹ کیا ہے الحمدللہ۔ اور میں نے یہ سوچا تھا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صالحین، سلف صالحین، ان کی زندگیوں سے ان کے کچھ زندگی کے واقعات رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ، جو بھی زیادہ سننے میں نہیں آئی ہیں، جو بھی ان کے بارے میں کم سنا گیا ہے، انشاءاللہ میں ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے واقعات کو رکھنے کی کوشش کروں گی۔ اور آج ہم جس صحابہ کے بارے میں دیکھنے جا رہے ہیں، وہ صحابہ ایسے صحابہ ہیں جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور پورے مدینے کے لوگوں نے ان کے سر کو بوسہ دیا تھا۔ تو یہ کون سے صحابہ ہیں؟ تو آپ جب ایک بار یاد کریے، سیرت کے ایپیسوڈس میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا تھا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ، میں ان کے بارے میں ایک واقعات کروں گی انشاءاللہ کہہ کر میں نے جب کہا تھا، تو یہ وہی عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے داماد کے بھائی ہیں۔ کون ہیں ان کے داماد؟ خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی ہیں عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ ایک واقعات کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے۔ کون سا واقعات ہے وہ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب امیر تھے، جب وہ امیر تھے، اس زمانے میں کہیں جنگیں ہوئی تھی، بہت زیادہ جنگیں ہوئی تھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ اسلامی حکومت میں آ گئے تھے، بہت زیادہ بادشاہتیں۔ تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ جنگیں ہوئی تھی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود نہیں جاتے تھے، کچھ صحاباؤں کو بھیجتے تھے۔ تو اس بار یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ اور 300 مسلمانوں کو دے کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنگ کو بھیجتے ہیں، تو بیزنطین کی طرف بھیجتے ہیں، ہیراکلس جہاں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اس کی طرف بھیجتے ہیں، اور یہ ہار جاتے ہیں، مطلب یہ قیدی بن جاتے ہیں مسلمان پورے، عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی قیدی بن جاتے۔ تو یہ ہیراکلس کیا کرتا ہے، ان کے ایک آدمی کو کہتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں میں سے سب سے لیڈر، ایک سردار کے جیسا ہے، جو سب سے زیادہ اہم کردار کا ہے، اس کو میرے پاس لایا جائے کہہ کر۔ تو یہ سب لوگ کیا کرتے ہیں، مل کے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو ہیراکلس کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ان مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ ایک ایسی اہم شخصیت ہے کہہ کر اس راجا کو بتایا جاتا ہے، اس ہیراکلس کو، بادشاہ کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ہیراکلس کیا کرتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی قوم کو توڑنا ہے تو وہاں پر کس کو پہلے توڑا جاتا ہے؟ وہاں کے سردار کو۔ جب سردار ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ قوم ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ہیراکلس کیا کرتا ہے، عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو، اگر تم اسلام چھوڑ دو گے تو میں تمہیں یہ جو بھی بیزنطین جو ہے اس کا آدھی حکومت تمہیں دوں گا کہہ کر وہ کہتا ہے۔ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے تم آدھا کیا پورا بھی دے دو اور پورا سعودی عرب کا بادشاہ بھی بنا دو، تب بھی میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہہ کر وہ جواب دیتے ہیں عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ۔ تو پھر یہ ہیراکلس کیا کرتا ہے، ان کو جیل میں، قید میں ڈال دیتا ہے، اور پھر ان کے طرف اور ایک آزمائش، ان کی طرف ایک خوبصورت عورت کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو جتنا چاہے اتنا تم اپنے قریب لانے کی کوشش کرو کہہ کر۔ تو جب وہ جیل میں اس عورت کو بھیجا جاتا ہے تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ سیدھے طرف سے آتی ہے تو وہ بائیں طرف ہوتے ہیں، وہ بائیں طرف سے آتی ہے وہ سیدھے طرف، وہ ہر طرف سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس طرح وہ عورت بہت کوشش کرتی ہے اپنے جال میں ڈالنے کی، لیکن عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسا تھا، وہ اس عورت کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو وہ عورت بیزار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کیسا شخص ہے، یہ انسان نہیں، یہ شاید پتھر سے بنا ہے، یہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے کہہ کر وہ کہتی ہے دیکھیے نا یہ ایمان کیسا تھا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ نہیں پھسلے جب وہ عورت ان کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر یہ راجہ حکم دیتا ہے کہ 3 دن تک عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو نہ تو کھانا دیا جائے گا نہ پانی دیا جائے گا، یعنی کہ 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رکھیں گے۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ پھر چوتھی آزمائش یہ کرتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ان کے سامنے خنزیر کا گوشت اور شراب رکھا جاتا ہے۔ تو
تاکہ وہ پیے، تاکہ وہ کھائیں، کیونکہ اسلام میں دو چیزیں حرام ہیں نا، تو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے راجا کہ یہ ٹوٹ جائیں کہہ کر، یہ ٹوٹ جائیں کہہ کر، لیکن عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نہیں ٹوٹتے۔ حالانکہ فقہ اعتبار سے، فقہ کے حساب سے قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے اگر تم مجبوری کی حالت میں ہو تو تم وہ لے سکتے ہو جتنا تمہیں ضرورت ہے۔ تو پھر بھی یہاں پر فقہ کی بات نہیں تھی، یہاں پر عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کی بات تھی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں ایسا کرے، یہ نہیں چاہ رہے تھے، اسی لیے وہ نہیں کھاتے ہیں، وہ نہیں پیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی آزمائش اور بھی بڑھتی جاتی ہے۔ وہ راجہ ہیراکلس کیا کرتا ہے، ان کے دونوں ہاتھ باندھنے کو کہتا ہے، اور جب دونوں ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں تو ان کے اوپر تیر انداز کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ہر طرف سے تیر انداز ہوتا ہے۔ پھر بھی عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نہیں ٹوٹتے، اور اب ہیراکلس عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے تم اسلام چھوڑ دو، میں تمہیں اپنی آدھی حکومت دوں گا اور میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کراؤں گا کہہ کر وہ کہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں واللہ ہرگز بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا کہہ کر۔ تو جب ہیراکلس کیا کرتا ہے، وہ بلاتا ہے اپنے جو بھی اس کے نیچے تھے وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کھولتا ہوا تیل لے کے آؤ میرے سامنے، اور وہ کھولتا ہوا تیل لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جو مسلمان قیدیوں میں سے ایک قیدی ہے اس کو لے کے آؤ کہہ کر، اور مسلمان ایک قیدی کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کی ہڈی اور ان کا گوشت الگ ہو گیا تھا، مطلب ان کے سامنے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ تکلیف دی جا رہی ہے تاکہ وہ قبول کر لے کہہ کر، لیکن عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نہیں ٹوٹتے، وہ کہتے ہیں کہ واللہ مجھے یہ بھی قبول ہے، میں اسلام نہیں چھوڑوں گا کہہ کر۔ جب انہیں اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنے لگتے ہیں تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں، تو اب ہیراکلس سمجھ جاتا ہے کہ اب تو یہ میری جال میں آ گیا کہہ کر ہیراکلس کیا کہتا ہے اپنے اس کے نیچے جو بھی تھے وہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ ان کے پاس لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب تو تم مان گئے نا، تم اسلام چھوڑ دو کہہ کر۔ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اسلام نہیں چھوڑنے والا کہہ کر۔ تو پھر تم کیوں رو رہے تھے جب تمہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جا رہا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ میں اس لیے رو رہا تھا کہ ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے 100 بار شہادت دے دے، اور 100 بار بھی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں نے میرے صحابہ کو اس راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور ہم سب اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہہ کر وہ کہتے ہیں۔ تو یہ جواب دیکھ کر سبحان اللہ، یہ دیکھ کر، یہ ایمان دیکھ کر ہیراکلس تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے تم میرے سر پر بوسہ دو اور تم آزاد ہو، مطلب تم میرے سر پر بوسہ دو تم آزاد ہو کہہ کر۔ تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ نہ تو میں تمہیں بوسہ دینے والا ہوں اور نہ تمہیں مجھے بوسہ لینے کے لیے میں اجازت دیتا ہوں کہہ کر، یعنی کہ تم بھی مجھے بوسہ مت دو اور میں بھی تمہیں بوسہ دینے والا نہیں ہوں کہہ کر وہ فرماتے ہیں۔ تو یہ ہیراکلس کہتا ہے تم مجھے بوسہ دو تو میں تمہارے ساتھ 60 قیدیوں کو، مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں تمہیں بوسہ نہیں دینے والا ہوں۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو ہیراکلس کہتا ہے تم مجھے بوسہ دو، میں تمہارے ساتھ تمام مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ جا کے ہیراکلس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو آزاد کر کے لے کر چلے جاتے ہیں، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ پتہ چلتا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان کے سر پر بوسہ لیتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا جائے کہہ کر۔ سبحان اللہ، دیکھیے نا ان کا ایمان کیسا تھا۔ واللہ آج ہمارا ایمان ایسا ہے، اگر چھوٹی سی چیز ہمارے اندر آ جائے، اگر چھوٹی سی ہماری خواہشات پھسلنے لگے تو ہم ہر چیز، اسلام کیا ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ مجبوری کی حالات میں وہ کھا سکتے تھے، وہ خنزیر کا گوشت کھا سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں کھایا۔ واللہ العظیم یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ہمیں بھی ہمارے صحابہ صحابیات کے جیسے بننے کی ضرورت ہے اس امت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آنے والی نسل کو اور ہمیں ان صحاباؤں کے جیسا ایمان عطا کرے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ایسے ہی چھوٹے سے واقعات کے ساتھ۔